ناظرین، اب میں جس سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں وہ سیگمنٹ ہے رب زدنی علما۔ بے شک اللہ ہی علم دینے والا ہے اور اللہ ہی علم بڑھانے والا ہے۔ یہ بڑا زبردست سیگمنٹ ہے ناظرین۔ اس سیگمنٹ میں طلباء و طالبات یہاں پہ تشریف لائیں گے جن کا مختلف کالجز سے، یونیورسٹیز سے، اسکول سے تعلق ہوگا، اور وہ اپنے یعنی جو ان کی وکیبلری ہے، جو ان کی معلومات ہے، دراصل یہ ان کی ٹیسٹنگ ہے۔ ہم نے ایک بات آپ سے کہی تھی کہ یہاں انعامات ہوں گے، لیکن یہ انعامات دراصل علم کے انعامات ہوں گے۔ تو یہ بیسیکلی یہ جو نوجوان ہیں یہ ملک کا سرمایہ ہیں، اور آج یہ اپنی اپنی صلاحیتوں کا لوہا جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی اس خصوصی براہ راست نشریات کے ذریعے سے منوائیں گے۔ اس مقابلے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو خوش آمدید اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ تعارف ہو جائے سب سے پہلے۔ پہلی شخصیت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا نام ہے بشامہ جاوید، ٹھیک ہے جی۔ دوسری شخصیت ہمارے ساتھ انم اسلم، تیسری شخصیت محمد ربال احمد، جی سر۔ اور چوتھی شخصیت حماد صدیقی۔ جی کانفیڈنٹ ہیں؟ یس سر۔ ذہن حاضر ہے؟ جی سر۔ شروع کیا جائے۔ کہاں سے شروع کریں؟ آپ سے یا آپ سے؟ آپ کی مرضی ہے۔ دائیں ہاتھ سے شروع کرتے ہیں، چلیں۔ اچھا، میں ترتیب آپ کو بتا دوں، یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ آپ کے سامنے 3 راؤنڈز ہوں گے بیسیکلی۔ پہلا راؤنڈ جو ہوگا اس میں آپ سے 3 سوال ہوں گے، ٹھیک؟ دوسرا راؤنڈ جو ہوگا اس میں آپ سے 4 سوال ہوں گے، اور جو تیسرا راؤنڈ ہے اس میں بھی آپ سے 3 سوالات ہوں گے۔ یعنی یہ کل ملا کے یعنی 3 3 6 اور 4 10 سوالات ایک کنٹیسٹنٹ سے ہوں گے۔ اب جس نے 10 میں سے 10 نمبر لے لیے وہ پار ہو گیا، اور جس نے 9 لیے اسے سوچنا پڑے گا۔ تو امید رکھی جائے کہ 10 میں سے 10 نمبر لیں گے۔ شروع کریں؟ چلیں۔ پہلا سوال میں فلوٹ کرتا ہوں اپنے دائیں جانب، اور سوال آپ سے ہے کہ انٹارکٹیکا میں تحقیقی ٹیم بھیجنے والا مسلمان ملک کون سا ہے؟ سوال ریپیٹ کریں۔ انٹارکٹیکا میں تحقیقی ٹیم بھیجنے والا پہلا مسلمان ملک کون سا؟ پاکستان۔ درست۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہونی چاہیے۔ دوسرا سوال، کراچی میں قائم ہونے والی اسٹیل مل کی تعمیر میں کس ملک نے پاکستان کی عملی مدد کی؟ رشیا۔ جواب بالکل درست، سبحان اللہ۔ تیسرا سوال، آئینی تشریح کا کام کون سا ادارہ نبھاتا ہے؟ بہت آسان سوال ہے۔ آئینی تشریح کا کام کون سا ادارہ نبھاتا ہے؟ کورٹ، سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ۔ جواب بالکل درست ہے۔ آپ کی جانب آ رہا ہوں۔ پہلا سوال، کس صحابی کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ جواب بالکل درست ہے۔ دوسرا سوال، اسلام سے پہلے ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کس مذہب پر تھیں؟ بہت آسان سوال ہے۔ بنو عدی کس مذہب پر تھی؟ مذہب 1 2 3 4 بت پرستی۔ کس مذہب پر تھی؟ 5 پاس کریں؟ چلیں اگلا سوال، خلیفہ کی کیا معنی ہے؟ خلیفہ نائب۔ خلیفہ کے معنی نائب کے۔ جواب بالکل درست ہے۔ اب اپنے بائیں جانب پہلا سوال آپ سے ہے۔ سورہ بقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ سورہ بقرہ میں 1 بار۔ پھر سوچ لیں۔ 5 بار۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ دوسرا سوال، ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیوں کیا تھا؟ سر کیونکہ آپ مٹی پر غالب ہوتی ہے۔ تھوڑا قریب آ جائیے۔ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے اور ابلیس آگ سے۔ تھوڑا قریب آ جائیے۔ کس وجہ سے انکار کیا تھا؟ ابلیس سے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ اچھا، میں اس بات کو میں تھوڑا سا ان کو مارجن دیتا ہوں کیونکہ بات ان کی صحیح ہے۔ غرور اور تکبر اور حسد کی وجہ سے اس نے انکار کیا تھا۔ جواب کو درست مان لیتے ہیں۔ تیسرا سوال، صفی اللہ کس کا لقب ہے؟ صفی اللہ آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جواب بالکل درست ہے۔ اچھا جی، اب آپ کی طرف آتے ہیں۔ نیشنل بینک آف پاکستان کب قائم ہوا؟ نیشنل بینک آف پاکستان کب قائم ہوا؟ جی 1947۔ جواب آپ کا غلط ہے۔
دوسرا سوال، کراچی یونیورسٹی کا سنگ بنیاد کب رکھا گیا؟ کراچی یونیورسٹی کا تاج ہے کراچی کا، اس کا سنگ بنیاد کب رکھا گیا؟ 1 1948 2 3 7 نہیں، جواب آپ کا غلط ہے۔ تیسرا سوال، پاکستان کی پہلی مردم شماری کب ہوئی؟ 1951 میں 1951 میں جواب آپ کا بالکل درست ہے۔ پہلا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا اور اب لاہور کی آذان کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو بس تھوڑی دیر میں انشاءاللہ لاہور والے اپنا پہلا روزہ اختیار کریں گے، اور ظاہر ہے آج چونکہ پہلا روزہ آپ اختیار کریں گے تو میری بڑی دعائیں آپ کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پہلا راؤنڈ 3 سوالات کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دوسرا راؤنڈ یعنی 4 سوالات پہ محیط ہوگا، تو اب سلسلہ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے تو میں نے آپ تمام لوگوں سے ایک وقت میں جو ہے وہ 3 سوالات کیے تھے، اب ایک وقت میں ایک شخص سے ایک ہی سوال ہوگا اور اسی طرح سے ہم راؤنڈ اس کو کریں گے۔ تو پہلا سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیغمبر کے بیٹے کا نام، یعنی جو حضرت اسحاق علیہ السلام تھے ان کے پیغمبر بیٹے کا نام کیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، جواب بالکل درست ہے۔ آپ سے سوال ہے کہ ان 2 پیغمبروں کا نام بتائیں جو جانوروں کی بولیاں جانتے تھے۔ حضرت سلیمان فارسی، حضرت داؤد علیہ السلام۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ دونوں جو ہیں وہ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے۔ اب آپ سے سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، مالدیپ، نیپال، بھوٹان، سری لنکا اور افغانستان، یہ بیسکلی کس یوں کہیے کہ ایسوسیشن میں آتے ہیں؟ کون سی ایسوسیشن ہے جس سے منسلک ہے؟ پاکستان، نیپال، بھوٹان۔ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، مالدیپ، نیپال، بھوٹان، سری لنکا اور افغانستان۔ ساؤتھ ایشین فیڈریشن۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ سیف۔ جواب آپ کا غلط ہے، اسے سارک کہتے ہیں۔ سارک۔ اگلا سوال آپ سے ہے، کراچی میں مزار قائد کا سنگ بنیاد کس نے رکھا؟ سنگ بنیاد کس نے رکھا؟ کراچی میں مزار قائد کا سنگ بنیاد کس نے رکھا؟ یحییٰ مرچنٹ۔ کراچی میں مزار قائد کا سنگ بنیاد کس نے رکھا؟ آپ جواب نہیں دے سکیں۔ اگلے سوال کی جانب، آپ کی جانب، اور سوال یہ ہے کہ جی قائد اعظم نے اردو کو سرکاری زبان کب قرار دیا؟ قائد اعظم نے اردو کو سرکاری زبان کب قرار دیا؟ 1947 میں۔ 1948 میں، جواب آپ کا غلط ہے۔ اگلا سوال آپ سے ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب نازل ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب نازل ہوا؟ پتھروں کی بارش ہوئی تھی، اور پتھروں کی بارش تھی اور چنگھار کی آواز آئی تھی۔ چنگھار کی آواز نہیں تھی، آگ جیسے زلزلہ۔ پتھروں کی بارش ہوئی تھی اور آگ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ جواب آپ کا بالکل درست ہے۔ آپ سے سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنا خواب کس کو بتایا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب سب سے پہلے کس کو بتایا؟ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ جواب آپ کا بالکل درست ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات کب ہوئی؟ معراج کے موقع پر۔ معراج کے موقع پہ، جواب آپ کا بالکل درست ہے۔ اگلا سوال آپ سے ہے، حضرت صالح علیہ السلام کس قوم میں پیدا ہوئے؟ قوم سمود۔ قوم سمود میں، جواب بالکل درست ہے۔ مچھروں کا عذاب کس پیغمبر کی قوم پر نازل ہوا؟ مچھروں کا۔ مچھروں کا عذاب کس بنی اسرائیل۔ پیغمبر کی قوم پر نازل ہوا؟ چلے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ اللہ نے بہت ادنا سی اپنی مخلوق کو نمرود کی لشکر کے اوپر بھیجا تھا۔ حضرت ابراہیم۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام، جواب بالکل درست ہے۔ آئیے جی اگلے سوال کی طرف۔ قائد اعظم محمد علی جناح دہلی سے شائع ہونے والے کس اخبار کے بانی تھے؟ بہت آسان سوال۔ قائد اعظم محمد علی جناح دہلی سے شائع ہونے والے کس اخبار کے بانی تھے؟ اتنا سکوت اختیار نہ ڈان کیجیے۔ نیوز، ڈان اخبار، جی ڈان اخبار، ڈان اخبار، جواب آپ کا بالکل درست ہے۔ قائد اعظم کے 3 مشہور الفاظ کون سے ہیں؟ بہت آسان سوال۔ تنظیم اور یقین اتحاد، تنظیم اور ایمان، جواب بالکل درست۔ آخری سوال آپ سے ہونے جا رہا ہے، طوفان نوح کے بارے میں کون سے مذاہب متفق ہیں؟ عیسائی، عیسائی، یہودی، یہودی، مسلمس۔ مسلمان، بالکل ٹھیک ہے، یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام تینوں متفق ہیں۔ جواب آپ کا بالکل درست ہے۔ اگلا سوال آپ سے ہے، بہت توجہ رکھیے گا، بڑا ٹف کمپٹیشن ہے۔ نجاشی کے دربار میں کس صحابی نے تقریر کی؟ حضرت جعفر طیارہ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جواب آپ کا بالکل درست ہے۔ اور اگلا سوال آپ سے ہے، توجہ رکھیے گا سوال پہ، کہ واقع معراج کی سب سے پہلے کس نے تصدیق کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ حضرت تعالیٰ عنہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب بالکل درست۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس غزوے میں زخمی ہوئے؟ غزوہ احد۔ غزوہ احد میں۔ جواب آپ کا بالکل درست ہے۔ ناظرین کرام، دوسرا راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب ہم چل رہے ہیں اپنے تیسرے راؤنڈ کی جانب۔ ایم سی آر کیلکولیٹ کر رہا ہے کہ اس وقت تک کون لیڈ دے رہا ہے اور کون پیچھے ہے۔ نتیجہ بس کچھ لمحوں کے بعد آئے گا۔ تیسرے راؤنڈ کے لیے تیار ہیں؟ 3 سوال آپ سے ہوں گے اور دیکھنا یہ ہے کہ ان 3 سوالات کے جوابات کون دیتا ہے۔ آئیے آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال آپ سے میں کرنے جا رہا ہوں، بلکہ اب میں آپ تینوں سے ایک ہی وقت میں 3 سوالات کروں گا، ٹھیک ہے؟ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آدم ثانی کس نبی کو کہتے ہیں؟ آدم ثانی۔ آدم ثانی، حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ جواب بالکل درست۔ دوسرا سوال آپ کے سامنے ہے کہ وہ کون سے پیغمبر ہیں جنہیں بغیر ماں باپ کے پیدا کیا گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اوہو، بغیر ماں باپ کے پیدا حضرت کیا آدم گیا؟ علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ جواب بالکل درست۔ اور آخری سوال آپ سے میں کرنے جا رہا ہوں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات دنیا میں کہاں ہوئی؟ میدان عرفات۔ میدان عرفات میں۔ جواب آپ کا بالکل درست ہے۔ توجہ رہے، توجہ ہے، جی سر۔ کیا جائے سوال۔ آئیے پہلے سوال کی جانب۔ حضرت شیز علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل ہوئے؟ 64۔ جواب آپ کا غلط ہے، 50 صحیفے نازل ہوئے۔ دوسرا سوال، سب المثانی کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین۔ سورہ فاتحہ۔ جواب آپ کا غلط ہے۔ تیسرا سوال، آخری سوال، جد الانبیاء کس نبی کو کہا جاتا آپ ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تینوں ہی سوالات کے غلط جوابات آپ کی جانب آ رہا ہوں، بہت توجہ سے سنیے گا۔ حضرت شیز علیہ السلام کی ولادت کہاں ہوئی؟ نہیں پتا۔ شام میں ہوئی۔ دوسرا سوال، حضرت آدم علیہ السلام پر کتنے روزے فرض تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام پر تب تو روزے فرض کا کوئی حکم نہیں تھا روزوں کا۔ کتنے روزے فرض تھے؟ 7۔ 3 روزے فرض تھے۔ جواب آپ کا غلط۔ اور تیسرا سوال، آخری سوال آپ سے، مور کو جنت سے نکال کر کہاں اتارا گیا؟ زمین پہ۔ زمین پہ تو اتارا گیا، کس زمین پہ اتارا گیا؟ نہیں پتا۔ نہیں پتا، ہندوستان میں اتارا گیا۔ آپ تینوں سوالات کے جوابات نہیں دے پائیں، آپ فوکس رہیں اس وقت۔ آخری 3 سوالات۔ پہلا سوال آپ سے میں کرنے جا رہا ہوں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے کس سے علم حاصل کیا؟ حضرت شیس علیہ السلام۔ حضرت شیز علیہ السلام سے۔ جواب آپ کا بالکل درست ہے۔ دوسرا سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی کا نام کیا تھا؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حاجرہ، حضرت سارہ رضی اللہ عنہ۔ پھر سوچ لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی کا نام کیا تھا؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میاں پہلے صحیح سوال دیا تھا، کانفیڈنس کی کیوں کمی ہے؟ پہلے جواب صحیح تھا، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا جی، اب آئیے آخری سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، اور آخری سوال ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। MCR से गुजारिश है कि वो बताएं साहब कि आज के हमारे चारों कंटेस्टेंट्स में से कौन आज का फातेह है जो आगे जाके मुकाबले में शामिल रहेगा। और हम्माद ने कितने सही? 7 सही जवाबात दिए, ठीक है। अनम ने भी 7 जवाबात जो हैं वो सही दिए हैं। अच्छा, बिशामा जावेद की बात हो रही है जी, उन्होंने भी 7 जवाबात सही दिए। इन तीनों में टाई हो गया है। और उसके बाद जो ये मोहम्मद रिबाल ने 5। तो अब ये जो टाई हुई है इसका हम क्या करें, मुझे बताइए। हाँ, अगेन क्वेश्चन करें? चलें जी, अगेन क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। और एक एक सवाल होगा। आप नॉकआउट हो चुके हैं जी सर। ठीक है जी, आप तो बाहर हो गए रिबाल। अब बात यह है कि आप तीनों से एक एक सवाल होगा। जो इसका सही जवाब देगा वो एलिजिबल होगा आगे मुकाबले के लिए। पहला सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूं और बहुत तवज्जो से सुनिएगा कि कुरान करीम में कौम समूद का जिक्र किस सूरत में आया है जी। 1 2 3 4 5। आपसे भी यही सवाल है। चेंज कर लें। ऐसे कैसे चेंज कर लें? आहा, मनमानी बात तो नहीं होगी। प्लीज चेंज कर लें। नहीं, क्यों चेंज कर लें? चले चेंज कर लेते हैं। कुरान करीम, बल्कि यूं कहिए कि किस पैगंबर के ज़माने में कौम आद पर अज़ाब इलाही नाजिल हुआ? नहीं, अब आपकी बारी खत्म। कौम आद ना हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हजरत हूद अलैहिस्सलाम, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब आपसे सवाल होने जा रहा है और सवाल यह है कि कुरान करीम में कौम समूद का जिक्र, ये तो सवाल हो चुका, लेकिन चलें ये बता दीजिए कि नमरूद ने किस पैगंबर से मनाजरे की गुस्ताखी की थी? 1। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। जवाब आपका गलत है और आप आज की फातेह हैं। आपको बेटा बहुत मुबारक हो। इंशाअल्लाह अब आप जो है हमारे क्वार्टर फाइनल में आप शामिल होंगी और इंशाअल्लाह देखते हैं कि मज़ीद आप अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल कैसे करती हैं। नाज़रीन, रब्बे ज़िदनी इल्मा यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होता है।